اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو خرچ نہیں کرتے، والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ خزانہ کرتے ہیں، یعنی جمع کر کے رکھتے ہیں چاندی کو، سونے کو، اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ اعلان ہے فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو دردناک عذاب کی جو ہے وہ خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب، کہ جو مال ہونے کے باوجود اور ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ ادا نہیں کرتے، صدقہ فطر واجب ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مال راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے، تو وہ مال روز قیامت ایک سانپ کی صورت میں آئے گا اور وہ اس کے گلے میں توک ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ اس کی جو ہے وہ بانچیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اس انداز میں جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں خرچ نہ کرنے کے والے کے لیے وعید کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس وعید کو سننے کے بعد ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، صدقہ فطر واجب ہو تو وہ بھی ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہے تو وہ بھی ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ ابھی ابتدائی جو گفتگو فضائل صدقہ اور اس کے ادا نہ کرنے کے اوپر جو وعید ہے اس حوالے سے، جو آج آپ کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو آپ نے ابتدا میں سوال فرمایا صدقہ فطر کے حوالے سے، تو اس بارے میں میں یہ عرض کر دوں، آپ نے یہ سوال بھی مجھ سے کیا تھا کہ کون سے صدقات واجبہ ہیں، کون سے نفلی ہیں، تو میں پہلے اس حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ کچھ صدقات جو ہمارے اوپر ضروری اور واجب ہیں، فرض ہیں، ان میں سے ایک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب ایک خاص نصاب ہے، اس میں سونا چاندی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سونے کی جو زکوٰۃ ہے وہ اس کا نصاب جو مقرر کیا ہے 7.5 تولے، اور چاندی کا جو نصاب مقرر کیا ہے وہ 52.5 تولے، یا مال تجارت جو ہے وہ اس کے پاس ہو، حاجت اصلیہ سے یہ زائد چیزیں ہوں، یا پھر مطلب ہے وہ مال تجارت اتنا ہو کہ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے قریب پہنچتی ہو، جو کہ اس مرتبہ گورنمنٹ نے 80,000 سے اوپر کی جو ہے وہ لانچمنٹ کی تھی۔ تو اتنی مالیت حاجت اصلیہ سے زائد ہو، مطلب قرض سے پاک ہو، اور پھر اس میں شرط یہ ہے کہ وہ سال گزرا ہو۔ آج جو ہے وہ اگر 20 تاریخ ہے تو 20 اپریل 2020 کو اس کے پاس کم اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچتا ہے، پھر 20 اپریل 2022 کو اس کے پاس بھی اتنا مال ہونا چاہیے یا زائد ہونا چاہیے۔ تو بیچ میں اتار چڑھاؤ وہ بے شک ہوتا رہے، تو ایسی صورت جب ہوگی تو وہ زکوٰۃ بنتی ہے، اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے، تو اس کو اس صورت میں اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح جو ہے وہ فصل کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، اور فصل کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اس کا جو حق ہے اس کو جو ہے وہ عشر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا زمین کی پیداوار کا جو ہے وہ عشر دیا جاتا ہے۔ اس پہ میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ وہ زمین کہ جو بارشی پانی سے یا نہر کے پانی سے سیراب ہوتی ہو تو اس کا جو ہے وہ 10واں حصہ ہمیں عشر کی صورت میں ادا کرنا ہوگا، یعنی کہ جو قدرتی پانی سے۔ اور اسی طرح وہ زمین جو ٹیوب ویل وغیرہ جو دیگر ذرائع سے سیراب ہوتی ہے تو اس کا 20واں حصہ جو ہے وہ ادا کرنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو یہ اس فصل کی زکوٰۃ کے حوالے سے آتا ہے۔ اور اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ کا بھی ایک نصاب ہے کہ اپنا ان 3 قسم کے جانور ہیں، اونٹ ہیں اور بھیڑ بکریاں، وہ بھیڑ بکریے کی جنس میں شامل ہے، اور اسی طرح گائے اور بھینس اس کی جنس میں شامل ہے۔ تو ان کا ایک نصاب ہے، مثلا اونٹ کی جو نصاب ہے اونٹ کا وہ 5 اونٹ تک ایک بکری ادا کرنی پڑے گی، اور اسی طرح جو بھیڑ بکریوں کا نصاب ہے وہ 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری ان کی بنتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو گائے اور بھینس ہیں ان کی تعداد 30 ہو تو ایک بچڑا دینا پڑتا ہے۔ لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ وہ جانور سال کا اکثر حصہ خود چر کے گزارا کرتے ہوں، خود چر کے سال کا اکثر، یعنی 6 مہینے
ایک دن خود چر کے گزارا کرتے ہو تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر مقررہ تعداد اور جو نصاب ہے اس پہ زکوٰۃ بنے گی. یہ بھی ضروری ہے نصاب ہونے کے بعد. تو اب صدقہ فطر جو ہے اس کا تعلق ہے رمضان المبارک کے ساتھ. یہ صدقہ فطر یہ واجب ہے ہر مسلمان پر واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ایک شخص کو کہ مکہ کے کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ فطر واجب ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا. اب صدقہ فطر اس کی آخر وجہ کیا ہے, اس کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ اس کے وجوب کا جو سبب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس سے کوئی فحش کلامی بھی ہو جاتی ہے, اس سے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, غیبت بھی کرتا ہے, چغلی بھی کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گناہ ہیں یہ صدقہ فطر سے ان گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے. صدقہ فطر کے حوالے سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے. یہ اہمیت ہے حدیث پاک میں صدقہ فطر کے حوالے سے. دیکھیں کہ اس میں بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے, جس کو ہم صدقہ فطر دے رہے ہیں اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے. اب یہ جو زکوٰۃ ہو صدقہ فطر ہو اس میں یہ شریعت کا اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اخوت بھائی چارہ مساوات کا جو ہے وہ ایک پیغام دینا اور یہ ایک جو ہے وہ اس کی درس دینا اور اس سے جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارے کا ہمیں درس ملتا ہے. آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں تو ان دونوں فریقین کا فائدہ اس میں ہوتا ہے. تو صدقہ فطر ظاہری بات ہے انسان ہے اس سے بھول ہو جاتی ہے, جھوٹ بھی بول لیتا ہے اور مطلب اس سے دیگر کوئی غیبت چغلی دنیا داری میں بہت سے کام ہو جاتے ہیں, اس کی ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر شریعت نے اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ تم یہ کفارے کے طور پہ صدقہ فطر ادا کر کے تم اپنے ان گناہوں کا کفارہ ادا کرو. جیسے کہ اگر بندہ کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ کا جو ہے وہ راستہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر کے اپنے اس گناہ کا کفارہ کر لیتا ہے. اسی طرح اگر نماز میں اس سے کوئی واجب رہ جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس کا کفارے کے طور پہ سجدہ صاحب ادا کرنا ہوتا ہے. تو رمضان المبارک میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس سے اگر کوئی نقصان ہو جائے جھوٹ کی صورت میں, چغلی کی صورت میں اور یا دیگر مطلب ہے جو جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس میں وہ ملوث ہوتا ہے, تو اس صورت میں جو اس کا نقصان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ صدقہ فطر کی صورت میں اپنے اس نقصان کو پورا کرے. تو یہ صدقہ فطر واجب ہے, ہر مسلمان پر واجب ہے, مرد و عورت پر واجب ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں. صدقہ فطر جو ضروری مسائل کے ضمن میں یہ بیان کی جاتی ہے, اس کی کچھ شرائط ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے, یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. جی بالکل, میں صدقہ فطر کے مسائل کی طرف بالکل کہ کب واجب ہے, اس کے وجوب کا وقت کون سا ہے. یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ مطلب مال کے نصاب, یہ شرط ہے مال کے نصاب مرد پر جو ہے وہ واجب ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر ادا کرے. اور اس میں یہ بھی بات میں عرض کر دوں, یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کیا وہی ادا کرے گا کہ جو روزے رکھتا ہے, صرف اسی کے اوپر واجب ہے یا جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں گے. تو یہ مسئلہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ اگر کسی نے شرعی مجبوری کی بنیاد پہ روزہ نہ رکھا ہو, مثلا کوئی بیمار ہے یا حالت سفر میں ہونے کی وجہ سے اس نے روزہ نہ رکھا ہو, یا شیخ فانی وہ بوڑھا ہے طاقت نہیں روزے رکھنے کی, یا دیگر جو عذر شرعی ہیں اس بنیاد پہ اس نے روزہ چھوڑا, یا اللہ نہ کرے کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہو, تو بہرحال روزہ اس میں شرط نہیں ہے. صدقہ فطر جس نے روزہ نہیں رکھا کسی بھی وجہ سے اس کے اوپر بھی واجب ہے. تو اس کا جو وقت ہے صدقہ فطر کا وقت اصل میں جو عید کے روز صبح طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے.
اور یہ نماز عید کی ادائیگی سے قبل ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نماز عید سے قبل ادا نہیں کیا تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اب ادا نہیں کیا تو میری طرف سے مطلب ہے وہ اب میں اس سے پاک ہو گیا ہوں، نہیں، اب اس کے اوپر وہ قرض ہے، زندگی میں جب چاہے وہ اس کو ادا کرے، اس کی طرف سے ادا ہی ہوگا۔ تو یہ اس کا وقت ہے۔ اب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں بھی دے دیتے ہیں، دوسرے عشرے میں ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم نے جن کو دینا ہے ان کے بچے ہیں، چلو وہ عید کی جو ضروریات ہیں، ضروری چیزیں ہیں وہ خرید لیں گے، ان سے وہ خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے، تو ان کو ہم پہلے بھی دے دیتے ہیں، تو پہلے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کلیئر کر دیا جائے کہ اصل میں اس کے وجوب کا جو وقت ہے وہ عید کے روز جو ہے وہ صبح طلوع ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عید کے روز سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ وجوب جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اس کے اوپر یہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کے وقت کے حوالے سے یہ میں نے عرض کی ہے صدقہ فطر کے وجوب کے اعتبار سے۔ علامہ صاحب میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، ایک چیز اور وضاحت فرما دیں کہ کیا صدقہ فطر جس طرح زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہے، اسی طرح کیا صدقہ فطر کے لیے بھی کوئی چیز ضروری ہے کہ کتنا مال ہونا چاہیے اس پر فرض ہے، یا کوئی اور اس کی جو ہے نا شرعی مسئلہ ہے وہ وضاحت فرما دیں؟ صدقہ فطر مال کے نصاب پر واجب ہے۔ اب مال کے نصاب کیا ہے؟ اس کی جو گھر کی ضروریات والی چیزیں ہیں ان سے زائد، اس کے پاس زائد اضافی اتنا مال ہو جو کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، زائد اتنا مال ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہمارے اوپر یہ واجب ہے یا نہیں، تو ہاں البتہ جو باپ ہے اس کی نابالغ جو اولاد ہے، وہ باپ مال کے نصاب ہو تو وہ اپنی طرف سے اور اپنی چھوٹی نابالغ اولاد کی طرف سے جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، اس کے ذمے اس کی زوجہ کا اور بالغ اولاد کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو ان کی اجازت لے کر ان کی طرف سے ادا کر دے تو پھر ان کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ ناظرین، علامہ صاحب دینی مسائل اور قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو فرما رہے ہیں، اور ہماری انشاءاللہ یہ بات تو بہت لمبی ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک دن پھر دوبارہ علامہ صاحب سے اسی ٹاپک پر گفتگو کریں، لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔